نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي قل اطیعوا اللہ والرسول، کہہ دیجئے اطاعت کرو اللہ اور رسول کی۔ یہاں الرسول کہا گیا، کون مراد ہے اس سے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ کی بات مانا کرو، آپ کے حکم بھی مانا کرو۔ فَإِن تَوَلَّوْا، پھر اگر وہ منہ موڑ جائیں یعنی نہ بات مانے، فَإِنَّ اللَّهَ، تو بے شک اللہ تعالی، لا يحب الکافرین، نہیں محبت رکھتا کافروں سے۔ یہاں کافر سے مراد کون ہے؟ جو آپ کی اطاعت سے منہ موڑے۔ یہاں دیکھیے نا، کافر کس کو کہا جا رہا ہے؟ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات نہ مانے۔ یہ دو آیات جو ہیں ہم سب کی زندگی میں ایک بہت اہم رول پلے کرتی۔ اللہ تعالی کی اطاعت کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت، آپ کی محبت، آپ کا اتباع ہم سب کے لیے لازم ہے۔ لیکن افسوس یہ کہ مسلمانوں کے اندر ہی بعض ایسے لوگ پائے جاتے ہیں کہ جو یہ کہتے سنائی دیتے ہیں کہ ہم جو کچھ قرآن میں ہے اس کو تو مان لیں گے، لیکن جو حدیث میں ہے اس کو نہیں مانیں گے۔ اللہ کی بات تو مان لیں گے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نہیں مانیں گے۔ اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ اگر منہ موڑو گے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بات نہیں مانو گے تو تمہیں میری محبت حاصل نہ ہوگی، کیونکہ اوپر کہا نا یحببکم اللہ، اگر اتباع کرو گے تو اللہ کی محبت پاؤ گے۔ یہاں کیا کہا؟ منہ موڑو گے تو محبت نہیں ملے گی۔ اس سلسلے میں کچھ مزید احادیث بھی ہیں، آیات بھی ہیں۔ مثلا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میری امت کے سارے لوگ جنت میں جائیں گے سوائے ان لوگوں کے جنہوں نے انکار کیا۔ صحابہ کرام نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کس نے انکار کیا؟ فرمایا، جس نے میری اطاعت کی وہ جنت میں داخل ہوگا، جس نے میری نافرمانی کی اس نے انکار کیا۔ جیسے اس آیت میں ہے نا، فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْكَافِرِينَ، تو اللہ تعالیٰ یہاں کافر کس کو کہہ رہے ہیں؟ جو آپ کی اطاعت سے انکار کرے۔ پھر اسی طرح ایک اور حدیث میں ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے میری اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی، جس نے میری نافرمانی کی اس نے اللہ کی نافرمانی کی۔ ایک حدیث میں آتا ہے، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، لا يؤمن احدکم حتی یکون ہواہ تبعا لما جئت بہ۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کوئی شخص مومن نہیں ہو سکتا جب تک اس کی خواہشات میری لائی ہوئی ہدایت کے تابع نہیں ہو جاتی۔ جب تک اس کی خواہشات، اس کے دل کی مرضی اس ہدایت کے تابع نہیں ہو جاتی جو میں لایا ہوں۔ تو گویا اطاعت صرف ظاہری باتوں میں نہیں، بلکہ کہاں ہے؟ دل کی مرضی اور دل کی خواہشات میں بھی ہے۔ پھر اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لا یؤمن احدکم حتی یکون اللہ ورسولہ احب الیہ مما سواہما۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے کوئی شخص مومن نہیں ہو سکتا یہاں تک کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اسے ان دو کے علاوہ ہر چیز سے زیادہ پیارے نہ ہو جائیں۔ اسی طرح ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین۔ تم میں سے کوئی شخص مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ میں اسے اس کے والد، اولاد اور تمام لوگوں سے بڑھ کر محبوب نہ ہو جاؤں۔ اچھا، اس محبت کا مطلب یہ بھی ہے کہ ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمنوں سے بھی محبت نہ کریں، ہے نا؟ اس لیے کہ پیچھے یہ کہہ دیا گیا نا کہ دین کے دشمنوں سے دوستی نہ کرو، اور اس کے فوراً بعد پھر فرمایا کہ اگر اللہ سے محبت کرتے ہو تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا اتباع کرو، اور اگر نہیں کرو گے تو پھر اللہ کے ہاں تمہارا ایمان بھی معتبر نہیں، کافرین کہا گیا ان کو۔ اور پھر ساتھ ہی کیا بات پتہ چلتی ہے کہ محبت تو وہ جذبہ ہے جو انسان کو کسی چیز کے اندر اتنا محو اور منہمک کر دیتا ہے کہ اس کے سوا ہر دوسری چیز اس کے لیے غیر اہم ہو جاتی ہے، پھر امپورٹنٹ نہیں رہتی۔ اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت انسان کو فوکسڈ کر دیتی ہے کہ آپ کے پھر جو دشمن ہیں یا جو آپ کی پیروی نہیں کرتے یا جو آپ کو فالو نہیں کرتے، ان سے بھی پھر کوئی دلی تعلق نہیں رہتا۔
اور یہی چیز مسلمانوں کے اندر ایک خاص قسم کی یونٹی پیدا کرتی ہے. پھر اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت میں یہ چیز بھی شامل ہے کہ انسان ان چیزوں سے بھی بچے جو آپ کو ناپسند تھی. اسی طرح اللہ تعالیٰ کی محبت میں بھی یہ چیز آ جائے گی کہ انسان ان چیزوں سے بچے جو اللہ تعالیٰ کو ناپسند ہو. جیسے وہ ایک عربی کا شعر ہے، تعصى الإله وأنت تظهر حبه هذا لعمري في القياس بديع لو كان حبك صادقا لأطعته لأن المحب لمن يحب مطيع. اس کا معنی کیا ہے؟ تم الہ سے یعنی اللہ تعالیٰ سے محبت کرتے ہو، اس کی محبت کو ظاہر کرتے ہو حالانکہ تم اس کی نافرمانی بھی کرتے ہو. یعنی اس کی نافرمانی بھی کرتے ہو اور ساتھ کہتے ہو ہمیں اس سے محبت ہے. ہاذا یہ بات تو لعمری میری زندگی کی قسم فی القیاسی سوچ میں بھی بدیع بڑی انوکھی ہے. یعنی یہ تو بڑی ہی انوکھی بات ہے، یہ تو ہو ہی نہیں سکتا. لو کان حبک صادقا اگر تمہاری محبت سچی ہوتی لأطعتہ تو تم اس کی بات مانتے. یعنی اگر اللہ سے تمہاری محبت کا دعویٰ سچا ہوتا تو پھر تم اس کی بات ماننے کو مشکل نہ سمجھتے. کیوں؟ اس لیے کہ قاعدہ یہ ہے لأن المحب لمن يحب مطیع، کیونکہ محبت کرنے والا جس سے محبت کرتا ہے اس کا مطیع یا اطاعت گزار بھی ہوتا ہے. محبت اور نافرمانی اکٹھی نہیں ہو سکتی. تو اللہ تعالیٰ سے محبت کا مطلب کیا ہے کہ جو وہ کہہ رہے ہیں وہ کر لو. وہ کیا کہہ رہے ہیں؟ فاتبعونی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا اتباع کرو. اس سے تم کو کیا فائدہ ہوگا؟ اس کی محبت نصیب ہوگی. اگر کوئی شخص یہ جاننا چاہے کہ اللہ تعالیٰ مجھ سے محبت کرتا ہے کہ نہیں تو وہ اپنی زندگی کا جائزہ لے کہ اس کی زندگی میں سنت کی پیروی کتنی. کیونکہ اللہ کی محبت اس وقت تک حاصل نہیں ہو سکتی جب تک ہماری زندگی میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کا اتباع نہیں. ہم دعویٰ کر رہے ہیں آپ کی محبت کا لیکن پانی بائیں ہاتھ سے پی رہے ہیں، کھڑے ہو کے کھا رہے ہیں، چل پھر کے کھا رہے ہیں. یہ تو پھر محبت نہ ہوئی نا، یہ تو اتباع نہیں ہے، یہ تو پیروی نہیں ہے. ساری زندگی عبادت بن جاتی ہے جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر زندگی بسر کی جاتی ہے. کیونکہ ایک ایک چھوٹی چھوٹی چیز جو ہے آپ کی اس میں بڑی بڑی حکمتیں اور بہت بڑے بڑے فائدے ہیں. اگر سمجھ نہ بھی آئے تو صرف سنت سمجھ کر ہی عمل کرتے رہنے میں انسان کا بھلا ہے. ان اللہ اصطفى آدم ونوحا وآل ابراہیم وآل عمران علی العالمین. بے شک اللہ نے آدم علیہ السلام کو، نوح علیہ السلام کو، آل ابراہیم علیہ السلام کو اور آل عمران کو تمام دنیا والوں پر ترجیح دے کر اپنی رسالت کے لیے منتخب کر لیا تھا. یہاں سے وہ خطبہ شروع ہو رہا ہے جو بطور خاص وفد نجران کے لیے نازل کیا گیا تھا. ان اللہ اصطفیٰ، بے شک اللہ نے چن لیا. اصطفیٰ صفا یصفو سے، اس کا روٹ ہے سواد فے واو، پاک و صاف ہونا. اور اصطفیٰ کا معنی پاکیزگی اور طہارت نفس کی بنا پر کسی چیز کا انتخاب کرنا. بے شک اللہ نے انتخاب کر لیا، چن لیا. کس کو؟ آدم علیہ السلام کو. کیسے چنا؟ اللہ تعالیٰ نے انہیں اپنے ہاتھ سے بنایا، ان میں اپنی طرف سے روح پھونکی، فرشتوں سے سجدہ کروایا، علم الاسماء دیا، جنت میں رہائش دی، اور پھر اس کے بعد ان کے قصور کو معاف کر دیا اور انہیں چن لیا، نبوت عطا کی. کچھ انعامات تو نبوت سے پہلے ہی تھے آپ پر، لیکن نبوت کے لیے کب چنا؟ اس وقت جب انہوں نے اپنے قصور کا اعتراف کیا اور اللہ تعالیٰ نے ان کو معاف فرما دیا. اللہ کے ہاں وہی بندے چنے جاتے ہیں جو اپنی غلطی کا اعتراف کر لیتے ہیں. ذرا تصور کیجئے کہ اگر آدم علیہ السلام بھی شیطان کی طرح اپنی غلطی کو ماننے کی بجائے اللہ تعالیٰ کو بلیم کرنے لگتے تو کیا چن لیے جاتے؟ نہیں، وہ پھر ابلیس ہی کی طرح راندہ درگاہ ہوتے. لیکن جب ان سے بھول ہوئی
اور انہیں اس بھول کا احساس ہوا تو فوراً ہی پکار اٹھے، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین، کہ اے ہمارے رب، ہم نے اپنی جان پر ظلم کر لیا، اگر تو نے ہم کو معاف نہ کیا اور تو نے ہم پر رحم نہ کیا تو ہم ضرور خسارہ پانے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ اپنی غلطی کا اعتراف بہت بڑی بات ہے، اللہ تعالیٰ کو بے حد پسند ہے۔ ایسے ہی لوگوں پر اللہ تعالیٰ کی رحمتیں ہوتی ہیں، ایسے ہی لوگ اللہ کے ہاں چنے جاتے ہیں۔ لیکن ابلیس کی طرح ضد کرنے والے، تکبر کرنے والے، اپنی غلطی کو غلطی نہ ماننے والے کبھی بھی عزت نہیں پا سکتے۔ پھر اللہ نے نوح علیہ السلام کو چن لیا، انہیں طویل ترین عمر دی، 950 سال تبلیغ کا موقع دیا، اور چند افراد کے سوا کوئی ان پر ایمان نہ لایا، لیکن کبھی بھی وہ اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہوئے۔ انہوں نے اپنے فرض میں کبھی کوئی کوتاہی نہیں کی، دن رات کھلے چھپے ہر حال میں اللہ کا پیغام بندوں کو پہنچایا۔ ان کی یہی ثابت قدمی اور یہی استقلال اور یہی استقامت قابل تعریف ہے۔ ایسے ہی بندے اللہ کے نزدیک چنے جاتے ہیں، جو درست کام کریں تو پھر اس پر جم جائیں، راستے میں آنے والی مشکلات کی وجہ سے اس نیکی کے کام کو چھوڑ نہ جائیں۔ ہم اپنا حال دیکھیں تو ہم نیک بننے کے لیے بڑی بڑی تمنائیں کرتے ہیں، بڑے بڑے جذبے رکھتے ہیں، بڑی اچھی سوچ کے ساتھ گھروں سے نکلتے ہیں، لیکن جب اس راستے میں تھوڑی سی چیز بھی ہمارے نفس کے خلاف، مرضی کے خلاف، خواہشات کے خلاف آ جاتی ہے تو ہم واپس پلٹنے کی سوچنے لگتے ہیں، ہم اللہ کے راستے کو چھوڑنا چاہتے ہیں۔ اللہ ایسے بندوں کا ضرورت مند نہیں، اللہ کو ایسے کچے دل و دماغ والے لوگ نہیں چاہیے، اس لیے کہ اس کے ہاں تو وہی چنا جاتا ہے جو نوح علیہ السلام جیسی ثابت قدمی دکھائے اور نیکی کے راستے میں جمع رہے۔ پھر وآل ابراہیم، اور آل ابراہیم کو چن لیا، یعنی صرف ابراہیم علیہ السلام خود ہی نہیں بلکہ ان کی آل، ان کی اولاد بھی، ان کی اولاد میں انبیاء اور سلاطین کا سلسلہ جاری کیا، بے شمار پیغمبر آپ کی اولاد میں سے اٹھائے گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی آپ ہی کی اولاد میں سے تھے، حضرت اسماعیل علیہ السلام کی لڑی سے، اس لیے کہ ابراہیم علیہ السلام کو بھی اللہ تعالیٰ نے جس طرح آزمایا وہ اس آزمائش میں پورے اترے۔ وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ، ابراہیم علیہ السلام کو اس کے رب نے چند کلمات کے ذریعے آزمایا تو اس نے ان کو پورا کر دکھایا۔ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا، فرمایا میں تجھے تمام انسانوں کا رہنما بنانے والا ہوں، امام بنانے والا ہوں۔ ابراہیم علیہ السلام نے جب ان کو اپنی زندگی پیاری تھی تو اللہ کی خاطر آگ میں کود جانا گوارا کیا، ماں باپ کی نفرت کو برداشت کیا، ملک و وطن کو چھوڑا، بیوی اور بچے کو پردیس میں چھوڑ آئے، پھر بچہ بڑا ہوا، خود بڑھاپے میں پہنچ گئے، اور بچے کی محبت جب دل میں جاگزی ہوئی تو اللہ تعالیٰ نے اس کو ذبح کرنے کا حکم دے دیا، وہ اس پر بھی پورے اترے۔ ہر آزمائش میں، ہر تکلیف میں، اللہ کی محبت میں جو بھی پریشانی آئی انہوں نے اس کو خندہ پیشانی سے برداشت کیا۔ اللہ نے نہ صرف ان کو چن لیا بلکہ ان کی اولاد کو بھی چن لیا اور ان سے بڑے بڑے کام لیے۔ وہ آل عمران، اور آل عمران کو چن لیا، جیسا کہ پہلے بھی عرض کیا تھا کہ عمران تاریخ میں 2 بتائے جاتے ہیں، ایک تو حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون علیہم السلام کے والد کا نام عمران ہے، دوسرے حضرت مریم علیہ السلام کے والد کا نام بھی عمران ہے۔ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ حضرت مریم حضرت موسیٰ علیہ السلام کی نسل میں سے تھیں۔
چونکہ ان کے والد کا نام عمران تھا اس لیے اس نسبت کے ساتھ وہ آل عمران میں سے قرار پائیں، اور دوسرے یہ کہ ان کے والد کا نام عمران تھا اس لیے وہ آل عمران میں سے کہلائیں۔ یہاں ذکر ہے کہ آل عمران کو چن لیا، اور آل عمران کے چنے جانے کی کہانی ایک عورت کے چنے جانے کی کہانی ہے۔ پیچھے مردوں کا ذکر ہے، یہاں ایک عورت کا ذکر ہے۔ اللہ نے نیکی اور خیر کے کام میں عورتوں کو بھی پیچھے نہیں چھوڑا، اور انہیں چنا بھی کیسے؟ علی العالمین، تمام جہان والوں پر۔ وہ صرف کسی ایک خاص ملک، کسی خاص علاقے یا کسی خاص دور کے لیے نہیں چنے گئے تھے، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے چنے گئے۔ ایسا نام پایا جو تاریخ میں محفوظ ہو گیا، رہتی دنیا تک یہ نام باقی رہیں گے، ان کی عزت اور بڑائی باقی رہے گی۔ سوچنے کی بات ہے میرے اور آپ کے لیے کہ ان لوگوں کو اللہ نے کیوں چنا، اور آج ہم مسلمان 1 ارب کی تعداد میں ہوتے ہوئے بھی ذلیل و خوار ہو رہے ہیں۔ اللہ چننا چاہتا ہے تو ایک فرد کو بھی چن لیتا ہے، اور ذلیل و خوار کرنا چاہتا ہے تو پوری قوم کو بھی کر دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ تعداد نہیں دیکھتے، کوانٹٹی نہیں دیکھتے، وہ کوالٹی دیکھتے ہیں کہ کون میری بات کے لائق ہے، کون میرے کام کے قابل ہے، کون میرا اطاعت گزار ہے، کون میرے ساتھ کیے ہوئے وعدوں کو پورا کرتا ہے، کون میرے ساتھ سچا ہے۔ ذریۃم بعضھا من بعض، یہ ایک دوسرے کی اولاد میں سے تھے۔ کس طرح؟ سب انبیاء آدم علیہ السلام کی اولاد میں سے ہیں، پھر یہ سلسلہ نوح علیہ السلام پہ جا کے ختم ہوا، جب نوح علیہ السلام کی آل میں سے چند لوگوں کے سوا سب طوفان کا شکار ہو گئے۔ پھر انہی کی اولاد میں سے حضرت ابراہیم علیہ السلام تھے، اور پھر حضرت ابراہیم کے بعد بنی اسرائیل کے جتنے پیغمبر آئے وہ ان کی اولاد میں سے تھے، جن میں سے پھر عمران تھے، اور عمران میں سے حضرت مریم اور پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام۔ اور یہاں بتانے کا مقصد یہ ہے کہ یہ تمام لوگ انسان تھے، اور وفد نجران کو یہ بتانا مقصود تھا کہ دیکھو تم حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا قرار دیتے ہو، نہیں، وہ بھی انسان ہی کی اولاد تھے، یعنی حضرت مریم کی۔ ذریۃم بعضھا من بعض واللہ سمیع علیم، اور اللہ سننے والا ہے، جاننے والا ہے۔ سننے والا ہے کس کو؟ اس بات کو جو عمران کی بیوی کہہ رہی تھی، اور جانتا ہے اس بات کو جو ان کے دل میں تھی۔ کون سی بات؟ اذ قالت، جب کہہ رہی تھی۔ کون کہہ رہی تھی؟ امرأۃ عمران، عمران کی بیوی، یعنی حضرت مریم کی والدہ۔ کیا کہہ رہی تھی؟ ربی، اے میرے رب، انی نذرت لک، بے شک میں نے نظر کیا تیرے لیے، ما فی بطنی، جو میرے پیٹ میں ہے۔ کیا ہوگا اس کو؟ محررن، آزاد ہوگا۔ محرر کا لفظ ہے رے سے ہے، آزاد کیا ہوا، دنیا کے دھندوں سے آزاد کردہ۔ تحریر کا لفظ بھی اسی سے ہے۔ انسان کے دل میں جب تک خیالات ہوتے ہیں وہ چھپے ہوئے ہوتے ہیں، قید میں ہوتے ہیں، لیکن جب لکھ دیے جاتے ہیں تو آزاد ہو جاتے ہیں، سب لوگ ان کو پڑھ سکتے ہیں۔ حریت، آزادی کے لیے بھی یہ لفظ استعمال ہوتا ہے، کسی کا غلام نہ ہونا۔ حر کہتے ہیں آزاد شریف انسان کو، ہر عمدہ چیز کے لیے بھی یہ استعمال ہوتا ہے۔ تو محرر سے مراد یہاں پر یہ ہے کہ وہ میری خدمت اور دنیا کے کاموں اور دیگر ذمہ داریوں سے آزاد کر دیا جائے گا۔ عمران کی بیوی کا نام تاریخ میں حنہ بنت فاخوذ بتایا جاتا ہے۔ جب عمران کی بیوی یعنی حنہ کہنے لگی، کیا کہنے لگی؟ اے میرے رب، بے شک میں نے تیرے لیے نظر مانی ہے۔ بعض روایات میں تو یہ آتا ہے کہ ان کے ہاں اولاد نہیں ہوتی تھی، اس لیے انہوں نے نظر مانی تھی
کہ اگر اللہ تعالیٰ مجھے بچہ دے تو میں اسے اس کی راہ میں وقف کر دوں گی، نظر کر دوں گی، عبادت کے لیے خالص کر دوں گی، اپنی تمام خدمت اور اپنے حقوق سے آزاد کر دوں گی۔ اور یہ کہا جاتا ہے کہ یہ انہوں نے اس وقت کہا جب ان کے شوہر فوت ہو چکے تھے۔ آپ دیکھیے کہ ایک عورت جس کا شوہر فوت ہو چکا ہو، جس کے لیے اس کے پیٹ کا بچہ اس کی کل متاع ہو، ایک ماں کے لیے اپنے بچے کی محبت ویسے ہی بہت شدید ہوتی ہے، لیکن جب باپ دنیا سے چلا جائے تو وہ بچہ اور زیادہ عزیز اور پیارا ہوتا ہے۔ یہاں پر ایک عورت اپنی سب سے قیمتی چیز، اپنی سب سے محبوب چیز، اپنی سب سے عزیز چیز اللہ کی راہ میں دے رہی ہیں، کیونکہ اصل نیکی یہی ہے کہ انسان محبوب ترین چیز کو اللہ کے راستے میں دے، جیسے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی سے ہمیں مثال ملتی ہے۔ تو یہاں پر یہ نظر مان رہی ہیں کہ میں اپنے پیٹ کے بچے کو اللہ کے راستے میں دوں گی۔ اب آپ دیکھیے کہ ہم لوگ بھی نظر مانتے ہوتے ہیں۔ ہم کب نظر مانتے ہیں؟ جب کوئی مشکل پیش آتی۔ کس چیز کی نظر مانتے ہیں؟ اس سے کوئی غرض نہیں ہوتی ہمیں کہ کوئی چیز ہمیں پیاری ہے یا نہیں، بس کوئی بھی جو ذہن میں آئے، اچانک ہی دل میں خیال آئے، اس چیز کو نظر کے طور پہ مان لیتے ہیں۔ اور اگر کبھی کسی بڑی چیز کی نظر مانی جائے بھول کر، تو پھر کام پورا ہونے پر ہم یہ سوچتے ہیں کہ اب اس سے جان کیسے چھڑائی جائے، اب اس نظر سے باہر کیسے آیا جائے۔ لیکن یہاں پر اس خاتون کا حال دیکھیے کہ جو کہتی ہیں کہ میں اپنی محبوب ترین چیز، اپنے بچے کو اللہ کی راہ میں دوں گی۔ اب آپ دیکھیں کہ یہ بھی ایک عورت ہیں، اور ان کے خیالات دیکھیں اور ہم اپنے خیالات دیکھیں، اور پھر دینے کے بعد، یہ کہنے کے بعد کیا کہتی ہیں؟ فَتَقَبَّلْ مِنِّي، اللہ تو مجھ سے قبول کر لے۔ انہیں اس بات پہ کوئی گھمنڈ نہیں کہ میں نے کوئی بہت بڑی چیز دے دی۔ عزیز ترین چیز دینے کے بعد بھی فکر اس بات کی ہے کہ اللہ تو قبول کر لے، تجھے پسند آ جائے، تیری نگاہوں میں جچ جائے، کیونکہ اللہ کی ہستی تو بہت بلند ہے، وہ کسی کا محتاج نہیں، اسے کسی کی بھی کسی چیز کی ضرورت نہیں، نہ کسی مال کی اور نہ کسی کی اولاد کی، وہ ان تمام چیزوں سے بے نیاز ہے۔ یہ تو دراصل ہمارا امتحان ہے کہ ہم کیا کر رہے ہیں، ہم کیا دیتے ہیں۔ انی نذرت لک ما فی بطنی محررا فتقبل منی، تو مجھ سے قبول کر لے، انک انت السمیع العلیم، بے شک تو سننے والا ہے، جاننے والا ہے، یعنی جو بات میں اپنی زبان سے کہہ رہی ہوں وہ تو سن رہا ہے، جو میرے دل کا حال ہے وہ تو جانتا ہے۔ اپنی اس نظر پر تجھی کو گواہ بنا رہی ہوں، تو ہی میرے خیالات سے اور میری اس تمنا سے واقف ہے کہ میں کیا چاہتی ہوں۔ فلما وضعتها، پھر جب اس نے اس کو جنم دیا، وضعت یعنی حنا نے جنم دیا، ہاں اس کو، دونوں ہی مؤنث ہیں، یعنی مریم علیہ السلام کو، قالت کہنے لگی، ربی اے میرے رب، انی وضعتها انثی، میں نے تو ایک بچی کو جنم دیا ہے۔ وضع کا لفظی معنی ہوتا ہے بوجھ کو اتار کر نیچے رکھ دینا، تو بچے کے پیدائش میں بھی ماں ایک بوجھ اتار کر رکھ دیتی ہے جو پہلے اس کے وجود پر ہوتا ہے۔ تو جب اس نے اس بچی کو جنم دیا تو پریشان ہو گئی، کہنے لگی، ربی انی وضعتها انثی، اللہ میں نے تو ایک بچی کو جنم دیا ہے، یہ تو ایک لڑکی پیدا ہو گئی ہے۔ کیونکہ یہود میں یہ طریقہ تھا کہ عموماً لڑکے نظر مانے جاتے تھے اور ان کو پھر وہ ہیکل سلیمانی میں چھوڑ آتے تھے۔ اب جب بچی پیدا ہوئی تو ان کو فکر مندی ہوئی کہ اس لڑکی کو میں وہاں کیسے چھوڑوں گی، تو اللہ تعالیٰ نے تسلی دی، واللہ اعلم بما وضعت، اور اللہ خوب جانتا ہے جو کچھ اس نے جنم دیا، اللہ کو سب پتا ہے کہ اس نے کیا جنم دیا۔
وَلَيْسَ الذَّكَرُ كَالْأُنثَى، اور نہیں ہے لڑکا لڑکی کی طرح. یعنی اگرچہ یہ ایک بچی ہے اور تمہارے خیال میں بچی وہ کام نہ کر سکے گی جو ایک لڑکے کو کرنا ہے، لیکن اللہ اپنی مصلحتوں کو خوب جانتا ہے. اللہ کو معلوم ہے کہ جو کام اب ایک لڑکی سے لینا ہے وہ کوئی لڑکا دنیا کا کر ہی نہیں سکتا. اللہ نے وہ نظر تو قبول کر لی تھی اور بچہ اپنی مرضی سے دیا، ماں کے خیال اور سوچ کے برعکس دیا، تو اس پر پریشان ہوئی کہ شاید اللہ تعالیٰ کو میری نظر قبول نہیں ہوئی. لیکن اللہ تعالیٰ نے تسلی دی کہ نہیں، یہاں لڑکا نہیں چاہیے، یہاں یہ کام ایک لڑکی کرے گی. وَلَيْسَ الذَّكَرُ كَالْأُنثَى وَإِنِّي سَمَّيْتُهَا مَرْيَمَا، پھر وہ بولی میں نے اس بچی کا نام مریم رکھ دیا. مریم عبرانی زبان کا لفظ ہے جس کا معنی ہے عبادت گزار، خدمت گزار. کتنا خوبصورت نام کہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے والی اور اس کے بندوں کی خدمت کرنے والی. یہی ایک بہترین انسان کی خوبی ہو سکتی ہے کہ ایک طرف وہ حقوق اللہ کو ادا کرنے والا ہو اور دوسری طرف وہ بندوں کے حقوق ادا کرے. ایک طرف وہ اللہ کی اطاعت اور تابع داری میں سرگرم ہو، اس کی نمازوں میں خشوع و خضوع ہو، اس کے روزوں میں تقویٰ ہو، اس کے صدقات میں وہ جذبہ ہو جو اللہ تعالیٰ کو مطلوب ہے. دراصل خیر اور بھلائی کے کاموں میں وہ بغیر کچھ انتظار کیے آگے بڑھ جانے والا ہو، اور دوسری طرف وہ بندوں کے حق میں بہت مہربان ہو، بندوں کا خیر خواہ ہو، بندوں کی خیر خواہی میں دوڑ دھوپ کرنے والا ہو. کوئی یتیم ہو یا بیوہ ہو، مجبور ہو، مسکین ہو، ضرورت مند ہو، کوئی بیمار ہو یا پریشان ہو، کسی بھی طرح ہو، وہ ان کی کیئر کرنے والا ہو. تو ماں نے نام بھی چن کر رکھا، وَإِنِّي سَمَّيْتُهَا مَرْيَمَا. خدمت گزار میں ایک معنی یہ بھی کیا جاتا ہے کہ وہ اللہ کے دین کی خادمہ ہوگی، اللہ کے دین کی خدمت کرنے والی ہوگی. یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے اپنے بچوں کے مستقبل کے لیے دنیا نہیں آخرت چاہی تھی، اس لیے وہ نام بھی ایسے ہی رکھتے تھے. ہم لوگ جب ناموں کی سلیکشن کرتے ہیں تو کیا چیز اپنے سامنے رکھتے ہیں، کیا سوچ کر رکھتے ہیں، کن لوگوں کو آئیڈیلائز کرتے ہیں، کن کی محبت میں مبتلا ہیں اور کنہیں اپنے بچوں کا ہیرو بنانا چاہتے ہیں. وَإِنِّي سَمَّيْتُهَا مَرْيَمَا، کیونکہ نام سوچ سمجھ کر رکھنا چاہیے، کیونکہ نام کا اثر ہوتا ہے شخصیت پر. نام ایسی چیز ہے جو بار بار انسان کے کان سنتے ہیں اور سن سن کر وہ چیز انسان کے دل میں بیٹھتی چلی جاتی ہے اور پھر اس کا اثر انسان کی پرسنالٹی پر بھی ہوتا ہے. تو اس لیے ماں نے اچھا نام رکھا. وَإِنِّي أُعِيذُهَا بِكَ، اور بے شک میں اس کو تیری پناہ میں دیتی ہوں. وَذُرِّيَّتَهَا، اور اس کی اولاد کو، مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ، شیطان مردود سے بچا کر. ایک اچھی ماں کی خوبیاں یہاں بتائی جا رہی ہیں کہ بچے کی پیدائش سے پہلے کیا سوچتی ہیں، پیدائش ہونے پر کیا خیال آتا ہے، اور پھر بچے کے حقوق کس طرح ادا کرتی ہیں کہ اچھا نام رکھتی ہیں. پھر فکر اس بات کی ہے کہ یہ بچی شیطان مردود سے بچ جائے، یہ اپنے دشمن سے محفوظ رہے، کیونکہ جو بچہ بھی پیدا ہوتا ہے شیطان فوری طور پر اس پہ حملہ آور ہوتا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو بچہ پیدا ہوتا ہے اس کی پیدائش کے وقت شیطان اسے چھوتا ہے تو وہ چلا کر رونے لگتا ہے. صرف مریم علیہ السلام اور اس کے بیٹے کو شیطان نے نہیں چھوا، کیونکہ ماں نے یہ دعا مانگی تھی کہ میں اس کو اور اس کی نسلوں کو تیری حفاظت میں دیتی ہوں، شیطان مردود سے بچا کر. ہم میں سے بھی بہت سی مائیں ہیں جن کی زندگی میں ایسے مرحلے آئے کہ جب ان کے بچے پیدا ہوئے یا آئندہ مائیں بننے والی ہیں تو ہم میں سے کتنے لوگوں نے اس موقع پر ایسی کوئی فکر کی کہ یا اللہ یہ جو تو نے معصوم پیارا پیارا بچہ دیا ہے گناہوں سے پاک، نیک روح، یہ آئندہ زندگی میں بھی اسی طرح نیک ہی رہے اور شیطان کے وار سے بچ جائے.
شیطان کا اس پر اثر نہ ہو، اور نہ صرف یہ کہ یہ خود بلکہ اس کی نسلوں میں بھی دین اور ایمان کو باقی رکھنا، ہمیشہ کے لیے یہ تیری پناہ میں رہے۔ یہ تمنا، یہ فریاد اور یہ دعا وہی ماں کر سکتی ہے جس کے اپنے دل میں ایمان ہو، جس کے اپنے دل میں اللہ کی محبت ہو۔ وَإِنِّي أُعِيذُهَا بِكَ وَذُرِّيَّتَهَا مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔